رحمۃ اللہ، عذاب قبر کے حوالے سے آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے اور اچھا جی، یہ ہے دیوبندی اشاعتی پتھری مماتی مولانا امیر عبداللہ صاحب، اشاعت التوحید و سنہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان۔ یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیا لکھا جس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اوپر یہ آیت لکھی، جہنمیوں کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم ان چمڑوں کے علاوہ اور چمڑے تبدیل کر دیں گے تاکہ عذاب چکھیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، جسم میں احساس عذاب نہیں۔ شاباشی، اس آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عذاب جسم کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ چمڑی روح کی ہوتی ہے یا جسم میں ہوتی ہے؟ ہاں جی، تو یہ الٹا ہی کام کیا ہے مولانا صاحب نے۔ جو آیت لکھی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عذاب جسم کو بھی ہوگا۔ یہ چمڑی اور گوشت اور یہ ناک اور کان اور ہاتھ یا پاؤں، یہ تو باڈی کا حصہ ہے نا، روح تو اندر کہیں موجود ہے اور اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اچھا جی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس پر لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ راحت یا عذاب کا تعلق روح سے ہے، ایسے ہی فرعونیوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے، ان مقلدوں کو غلطی یہاں لگی ہے کہ انہوں نے غیب پر ایمان لانے کی بجائے اپنی عقل سے معاملات کو تولنے کی کوشش کی۔ اب فرعون کا جسم جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور والا فرعون ہی ہے جو کہ مصر میں پڑا ہے، یا مصر کے عجائب گھروں کے اندر اور بھی اس طرح کی ممیاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی مردوں کی ڈیڈ باڈیز رکھی گئی ہیں وغیرہ۔ اب چاہے وہ فرعون کا جسم جو باہر موجود ہے یا جس مردے کا بھی ہے، یا وہ لوگ جن کو ہندو جلا دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو گدھوں کے کھانے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو دریاؤں سمندروں میں ڈوب کر یا پانی میں گھل جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، یا ان کو مچھلیاں اور مگرمچھ کھا لیتے ہیں، یا وہ بندے جن کو قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر کی مٹی انہیں چٹ کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے، سوائے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ان کے جسم مٹی کے لیے کھانا حرام ہے، اور وہ اسی طرح تازہ اور فریش کے فریش اپنی اپنی قبروں کے اندر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں میں مقلدوں کو غلطی کیا لگی کہ جناب یہ باڈی تو باہر ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب یہ باڈی سٹور جو ہیں، ڈیڈ باڈی سٹوریج برف کے، یہاں دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں اور سالوں میں باڈیز پڑی ہیں، یا جو میڈیکل کے طالب علم ہیں، سرجن حضرات وغیرہ، وہاں باڈیاں جو ہے وہ تجربہ گاہوں کے اندر ڈیڈ باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ مقلدوں کو غلطی یہ لگی ہے کہ یہاں عذاب کہاں ہو رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو مولوی امیر عبداللہ صاحب کو دکھا کے دے گا کہ یہ دیکھو یہ ڈیڈ باڈی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا ہے یؤمنون بالغیب۔ غیب اور کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آپ کی دو آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ غیب کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے دونوں کان اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اسی طرح یہ جو آپ کی کھوپڑی میں جناب استاد صاحب مولوی امیر عبداللہ صاحب، ان کی کھوپڑی میں جو دماغ موجود ہے وہ غیب کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہڈیوں اور پسلیوں کے پیچھے دل موجود ہے، یہ غیب کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے اعضاء ہیں، چاہے وہ ٹچ کرنے سے ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، انگلی ہو وغیرہ، تو غیب نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جس تک ہم اپنے حواس خمسہ اور غیر حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو پا نہیں سکتے، غیب ہے اس چیز کا نام۔ تو جب مردے کو عذاب ہوتا ہے
اس کے جسم کو بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کو بھی ہوتا ہے۔ عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، روح عذاب قبر اور سماع موتا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی۔ تو اب یہ ہے کہ مولوی امیر عبداللہ کو تو نظر نہیں آتا، یہ میں نے جتنے آپ کو ڈیڈ باڈیز بتائی ہیں، سمندر ہے ہندو اور اس شمشان گھاٹ ہے اور میڈیکل کی تجربہ گاہ ہے اور قبر کا مردہ ہڈیاں ختم وغیرہ وغیرہ، سوائے ریڑھ کی ہڈی وغیرہ کے۔ تو عذاب قبر ہوتا ہے، اور عذاب قبر مولوی امیر عبداللہ صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہو اور یہ اپنے حواس خمسہ اور غیر حواس خمسہ سے معلوم کر لیں، اس چیز کا نام غیب نہیں ہے۔ یومنون بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اب گناہ کس نے کیا تھا؟ روح نے کیا تھا۔ روح تو یہ کہتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ روح تو مومن اور ایماندار ہے، وہ تو رب کی ربوبیت کا اقرار کر رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مان رہی ہے۔ اور رہ گیا جسم، آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح نہیں ڈالی تھی، مجھے بتائیے آدم کی باڈی نے نافرمانی کی تھی؟ کیا خیال ہے؟ جب ابھی ہمارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سی، صرف اللہ نے جسم بنایا، روح نہیں ڈالی، کیا اس باڈی نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا تھا؟ کوئی نہیں کیا تھا نا۔ یہ گناہ کب ہوا، خطا کب ہوئی؟ جب روح اور جسم کا آپس میں ملاپ ہوا، ورنہ اگر آپ خالی روح کو دیکھیں تو سبحان اللہ، الستو بربکم قالوا بلا، یہ تو مومن اور ایماندار روح ہے۔ اور اگر آپ آدم کے جسم کو دیکھیں تو آدم کا جسم پڑا ہے لمبا، اور اس جسم نے ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب یہ روح اور جسم کا ملاپ ہوا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اللہ 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 اللہ، قربان جائیں اے قرآن تجھ پر۔ جب روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے پھر آدم سے اپنے رب کی نافرمانی ہوتی ہے۔ کیا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے آدم حوا، اماں جی ابا جی دونوں کو کہہ دیا علیہم السلام اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن ان سے خطا ہو گئی، ان سے خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ڈالی۔ اب عذاب کس کا حق بنتا ہے؟ خالی روح کو؟ یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ روح تو کہہ رہی ہے الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا الستو بربکم، انہوں نے کہہ دیا قالوا بلا، کیوں نہیں جناب آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو خالی روح کو عذاب ہونا یہ زیادتی ہے، خالی جسم کو عذاب ہونا یہ بھی زیادتی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جب دونوں نے مل کر گڑبڑ کی ہے تو عذاب بھی دونوں کو ہی ہونا چاہیے نا۔ رہ گیا ان مقلدین کا معاملہ، یہ غیب کے معاملات کو اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو اپنی چھوٹی سی کھوپڑی میں تولنے اور وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان سے اتنی بڑی چوک ہوتی ہے کہ یہ عذاب قبر کے ہی منکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اوپر والی جو قبر ہے نا، برزخ والی، روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شامت اعمال تب ہوگی جب مولوی امیر عبداللہ صاحب جائے گا نا قبر میں اور فرشتہ کہے گا ہاں بھائی میاں صاحب اٹھو، مولوی صاحب بیٹھ جاؤ۔ جب مولوی صاحب کو فرشتے آ کر بٹھائیں گے اور پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی ھذا الرجل، پھر پتہ چلے گا کہ یہ صرف روح سے پوچھا جا رہا ہے کہ جسم سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ ان کو عذاب ہو، ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ ان کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ اگر اللہ نہ کرے ہوا عذاب اور پڑا ڈنڈا، پیارے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے پڑا عذاب قبر میں، کہ جیسے اس سے پہلے میرے استاد محترم اور مولوی امیر عبداللہ صاحب کے ساتھی حضرت جناب
مفتی عبدالحکیم صاحب اہل حدیث کو کافر بولتے تھے اور انہی کی طرح عقیدے تھے، تو انہیں تو پتہ چل گیا ہے کہ عذاب قبر جسم روح دونوں کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مردوں کو عذاب اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو۔ تو کس کو چھوڑ دے رہے ہیں؟ جب روح کو عذاب ہی نہیں ہوتا تو دفن کرنے نہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ جنازہ کس پہ پڑھتے ہیں مولوی امیر عبداللہ صاحب؟ جنازہ آپ روح پہ پڑھتے ہیں کہ جسم پہ پڑھتے ہیں؟ جب روح ہی کا معاملہ ہے، جسم چھٹی کر گیا تو پرے پھینکے اس کو کہیں روڑی پر۔ اگر روح ہی کو عذاب ہوتا ہے تو مولوی امیر عبداللہ صاحب جب فوت ہوں انہیں قبر میں دفن کرنے اور جنازہ پڑھنے کی بجائے ریڈیو اسٹیشن کے جنگلوں میں پھینک دیا جائے، پھر صحیح ختم۔ جب سارا معاملہ روح کا ہی ہے تو اس جسم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ جنازہ روح پہ ہوتا ہے یا جسم پہ ہوتا ہے؟ آگے آپ نے روح رکھی ہوتی ہے کہ جسم رکھا ہوتا ہے؟ اگر معاملہ مرنے کے بعد صرف روح کا ہے تو یہ جنازے کو غسل کیوں دیا جائے گا؟ مولوی امیر عبداللہ صاحب استاد جی کے جنازے کو غسل، میت کو غسل کیوں دیا جائے گا؟ یہ تو بیکار ہے، بس اس کا تو کھاتا ہی ختم ہے، غسل بھی نہیں دینا چاہیے۔ جناب استاد صاحب مولوی امیر عبداللہ صاحب کے کو کفن کیوں پہنایا جائے گا؟ وہ جب روح کا معاملہ ہے تو پرے کرو کفن، جب روح کا معاملہ ہے تو استاد جی مولوی امیر عبداللہ صاحب کو قبر میں کیوں دفن کرنا؟ ریڈیو اسٹیشن کے آس پاس کہیں ان کو پھینک دیں، یا ساتھ میں ایک چھوٹی سی مولوی امیر عبداللہ صاحب کے مدرسے کے قریب سے ایک چھوٹی سی نہر بھی گزرتی ہے، اس نہر میں ہی پھینک دو، جسم تو ختم، بیکار ہو گیا۔ تو جو آیتیں انہوں نے لکھی ہیں نا، کلما نضجت النار یعرضون علیہا، یہ آیتیں خود ان مقلدوں کے خلاف ہیں۔ یہ چمڑی روح کی ہے یا جسم کی ہے؟ تو اس لیے عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ استاد جی مولوی امیر عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ فرعون کو عذاب ہو رہا ہو، جنہیں آگ میں جلا دیا جائے، جو دریا میں ڈوب جائیں، ہمارے سامنے جو اس کے اندر برف خانے کے اندر کول سٹوریج کے اندر جو مردہ ہے وہ تو آرام سے پڑا ہے، ہمارے سامنے تو مفتی عبدالحکیم صاحب آرام سے پڑے تھے، نہ وہ رو رہے تھے نہ وہ چیخ رہے تھے، تو عذاب جسم کو تو نہیں ہوتا؟ تو میاں جی یہ غیب کے معاملات ہیں، ہمارا کام ہے ان پر ایمان رکھنا، ایمان رکھ کر اپنے جسم روح دونوں کو عذاب سے بچانے کے لیے نیک اعمال میں جلدی کرنا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا۔ ان مقلدین بھائیوں کو غلطی یہاں سے لگتی ہے کہ یہ غیب کے معاملات کو اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو اپنی عقل پہ تولنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کو عقل کے تابع نہیں کرنا، عقل کو شریعت مطہرہ کے تابع کرنا ہے۔ ورنہ اگر عقل کو دیکھیں تو نعوذ باللہ کریں معراج کا انکار، بھلا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ بیت اللہ سے اٹھ کر جی مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا اس وقت میں کوئی پی اے اے چلا کرتا تھا جی، یا گلف ایئر لائن تھی، یا سعودیہ ایئر لائن تھی، یا کوئی جناب غوری اور غزنوی میزائل تھے نبی علیہ السلام کے پاس، یا پیارے نبی کے پاس کوئی خلائی شٹل تھی؟ استاد جی کیا تھا ان کے پاس؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 14 صدیاں پہلے نہ تو پی اے اے تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو گلف ایئر لائن تھی، نہ تو پیارے نبی کے پاس سعودی ایئر لائن تھی، نہ پیارے نبی کے پاس قطر ایئر لائن تھی، نہیں تھی نا۔ اسی طرح نہ نبی علیہ السلام کے پاس غوری غزنوی میزائل تھے، نہ نبی علیہ السلام کے پاس خلائی شٹل تھی کہ چلو آپ مکہ بیت اللہ سے جو ہے وہ پی آئی اے پر بیٹھے ہوں، گلف اور سعودی اور قطر ایئر لائن پر بیٹھے ہوں، شوں اور یہ لو مسجد اقصی آ گئی۔ کرو نہ انکار، تولو اپنی عقل پر، جو عقل پر تولے گا وہ معراج کا انکار کرے گا، جو عقل کو شریعت کے تابع کر کے اسلام پہ تولے گا وہ کہے گا آمنا وصدقنا۔ مکہ کے کافروں مشرکوں ابو جہل اینڈ کمپنی نے کیا کیا؟ انہوں نے عقل پہ تولا، او جی نہ پی آئی اے، نہ گلف ایئر لائن، نہ قطر ایئر لائن،
نہ کوئی اور ایئر لائن، اور یہ بندہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ بیت اللہ سے اٹھتا ہے، مسجد اقصی پہنچتا ہے بیت المقدس میں۔ اچھا بس اتنا نہیں، آگے سنیے، وہاں سے یہ پرواز پکڑتا ہے 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے، بس اتنا نہیں آگے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ عقل پہ تولا، اس نے کہا جھوٹ۔ مکہ کے کافروں مشرکوں نے کیا کہا؟ جھوٹ۔ کیوں؟ وہ اپنی عقل پہ تول رہے تھے، جیسے آج مقلدین اور یہ مولوی امیر عبداللہ صاحب کہ جناب جسم کو عذاب نہیں ہوتا، یہ کیوں انکار کرتے ہیں کہ ان کی عقل میں یہ نہیں آتی نا بات۔ یہ مردہ تو ہر جگہ سامنے پڑا ہے، مردہ تو نہ چیخ رہا ہے نہ چلا رہا ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، ہیں جی؟ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اگر عقل پہ لیں گے تو کوئی نہیں ہوتا، اگر شریعت پر آمنا صدقنا کہیں گے تو ہوتا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے معراج کا انکار کیا، اسراء کا انکار کیا، کیوں؟ عقل پہ تولا۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امام برحق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقل کو شریعت کے تابع کر دیا اور کہا آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا۔ انہوں نے مان لیا کہ جی جو نبی فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ حالانکہ ابو بکر کے دماغ میں دور دور تک یہ نقشہ نہیں تھا کہ کوئی پیا یہ بھی ہوگا، جی کوئی سعودی قطر گلف ایئر لائن بھی ہوگی، نہیں تھا نا۔ صرف ایمان کا تقاضا تھا کہ مان لو۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے، ہاں جی، کس کو؟ جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز، مسند احمد کتاب الجنائز، ابو داود کتاب الجنائز، دیگر احادیث کی کتابوں میں صحیح روایات۔ مردہ قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، مردہ جاتے ہوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ بخاری بتا رہی ہے۔ اسی طرح مردے سے سوال اور جواب ہوتے ہیں، اسی طرح مردے کو جنت جہنم کی ونڈو کھول کے جنت جہنم دکھائی جاتی ہے، اسی طرح مردہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ قریب کے جانور اس عذاب پر اطلاع پاتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی چارہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہاں عذاب قبر برحق ہے، اور کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ روح کو کیسے ہوتا ہے، جسم کو کیسے ہوتا ہے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہے دوسری دنیا، وہ ہے ہی دوسری دنیا، ہمیں کیا پتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ دوسری دنیا ہے، ایک اور دنیا ہے، ایک اور عالم ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یوں مقلدوں کی طرح چونکہ چنانچہ یعنی البتہ کیے تو دماغی خرابی کی حالت یہ ہوگی کہ جو آیتیں لکھی وہ آیتیں خود انہی مقلدوں کے خلاف پڑتی ہیں وغیرہ۔ اللہ تعالی حق سچ جاننے، سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استاد جی مولوی امیر عبداللہ صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں تقلید کی پرخار و بدبودار و پرتعفن راہ کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی صاف و شفاف اور منور راہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب و کامران ہوں۔